بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج بھی کافی گرم دن رہا پولیٹکس کے حوالے سے، اور محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے، بلکہ اعتراف جرم کیا ہے۔ پہلے وہ ساری چیزیں خبروں پہ آتی تھیں اور ذرائع سے آتی تھیں اور خبریں شائع ہوتی تھیں اور کہا جاتا تھا یہ سب پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ لیکن آج وہ ساری باتیں مریم صفدر صاحبہ نے خود ان کا اعتراف کر لیا بھری پریس کانفرنس میں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ انہیں ثابت کرنا تھا کہ جو باقی مبینہ طور پہ آڈیو ویڈیو کیسٹس آ رہی ہیں، ٹیپس آ رہی ہیں، چونکہ ان کو سچ ثابت کرنا تھا، اس لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنی اصلی آڈیو ویڈیو کو سچ مان لیں، اور آج انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اور یہ ان کے اپنے دور حکومت میں یہ پہلے بھی آتی رہی ہیں، پہلے ذرا ایک اور حوالے سے آتی تھیں، کس طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے سیکورٹی سے متعلق اجلاس بھی مانیٹر کیے جاتے تھے، ان کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی، اور اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا تھا، اور ایک پرائیویٹ میڈیا اسٹریٹجک سیل بنایا گیا تھا جس کو یہ لوگ چلا رہے تھے، اور اس کا کام تھا ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو ملائن کرنا اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ایک خاص نیریٹو کو آگے بڑھانا۔ پھر ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی، یہ پہلے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ 5 سالوں میں 40 ارب روپیہ تقسیم کیا گیا میڈیا ہاؤسز میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو 9 ارب یا 10 ارب روپے تقریباً الیکٹرانک میڈیا کو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا، پرنٹ میڈیا کو اس کے علاوہ ہے، پنجاب گورنمنٹ مسلم لیگ نواز کی وہ اس کے علاوہ ہے، اور پرائیویٹ میڈیا اسٹریٹجک سیل چلائے جا رہے تھے، پارٹیوں کے سیل چلائے جا رہے تھے، اور ان کے اخراجات وزیر اعظم ہاؤس برداشت کر رہا تھا، میرے اور آپ کے پیسے برداشت کر رہے تھے۔ اور جب یہ باتیں سب بتائی جاتی ہیں تو چودھری صاحب کل مسلم لیگ نواز اور مریم صفدر صاحبہ کے ماؤتھ پیس ہیں جاوید لطیف صاحب MNA۔ کل ہم وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں تھے، وسیم بادامی صاحب کے ساتھ میں تھا، ملکہ بخاری تھیں، جاوید لطیف صاحب تھے۔ تو جاوید لطیف صاحب نے چودھری صاحب کل مجھے تو براہ راست کہہ دیا، آپ تک انہوں نے کہا میں پہنچا دوں کہ چودھری غلام حسین اور صابر شاکر کو نہیں چھوڑنا ہم نے، اور ہم جناب یہ ساری باتیں لے کے آئیں گے۔ اور پھر میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آپ ہمیں مار سکتے ہیں، مار دینا، جان سے قتل کر سکتے ہیں۔ کہتے نہیں، ہم آپ کو قتل بھی نہیں کریں گے، ہم آپ کو زندہ بھی رکھیں گے، ہم آپ کو مرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں یہ بات چودھری صاحب، تاکہ آپ بھی ذرا خیال رکھیں اپنا۔ جاوید لطیف صاحب کا یہ پیغام اسی ARY اسٹوڈیو میں دے کے گئے ہیں۔ تو چودھری صاحب یہ کیا ہے کہ یہ حقائق دینا بند کر دیں پھر ہم؟ نہیں، جاوید لطیف صاحب کے بارے میں تو ہم نے آج تک کوئی بات نہیں کی۔ اگر ان کے اوپر جو شیخوپورے میں جو واقعات اور حالات ہیں اور نیب کی فائلیں ہیں ان کو وہ ذرا دیکھ لیں، اور یہ تو ان کو تو میرا خیال ہے گھر سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ چھوڑے ان کو، اور ایک ہی رب ہے اور ایک ہی آلمائٹی اللہ کی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ اگر یہ ہمارے رب ہے، نہ ہم کسی کے رب ہے نہ یہ کوئی ہمارا رب ہے۔ پہلے بھی نواز شریف نے میرے پر حملے کرائے تھے، مقدمے بھی بنائے تھے، اور پھر ساری عمر معافی ہی مانگتا رہا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کیا بیچتے ہیں؟ تو آج جو ہم ان کے کرپشن کو، لوٹ مار کو، ڈاکے کو، چوری کو، ملک کے تباہی کو، بدعنوانی کو، اس کو کنڈول کر دیں، اور ہندوستان پر سافٹ ہونے کی پالیسی کو اب گلے لگا لیں۔ ایسا ہی نو کوسچن۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ جس کو مرضی دھمکیاں دینی ہے دیتے پھرو، ہم انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آپ نے ان کی دھمکیوں کا جواب ادھر ہی دینا تھا۔ نہیں چودھری صاحب، ہم اپنا جواب نہیں دیتے، ظاہر ہے ان کا کام ہے، وہ اس طرح سے تو پتہ چلتا ہے کیا کام ہے ان کو، کس نے رائٹ دیا ہے؟ دیکھیں اسی طرح سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہے۔ ان کی ذہنیت بس اتنی ہے کہ ایک وفاقی پارٹی ہونے کا دعویٰ، ایک اقتدار دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں، اور اقتدار میں آ کے سب سے پہلی خواہش کیا ہے ان کی کہ صابر شاکر اور غلام حسین چودھری کو ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔
تو اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ ان کے اور کتنے مقاصد جو ہیں وہ جلیل ہوں گے. تو اسی لیے آج جو خدا گنجے آخری نہیں نہ دیندہ تو چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو بات یہ ہے میں نے کہا ریکارڈ پہ لے آؤں کیونکہ کل انہوں نے یہ ریکارڈ پر کی تو ابھی تک وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت کو نہیں پتا چلا کہ یہاں لوگ جو اپوزیشن میں بیٹھ کے اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کو یعنی براہ راست دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے یاد میں. یہ چلتا رہے گا, ریٹ ہے حکومت کی, کوئی بات نہیں, یہ چلتا رہے گا. یہ ان کی ریٹ کہاں گئی؟ ان کی ریٹ ان کے پاس ہی ہے. چلو صاحب آگے اگلی بات کرتے ہیں. مریم صفدر صاحبہ, ایک ان کی آڈیو ٹیپ آئی اور اس آڈیو ٹیپ کے نتیجے میں کیا انکشاف ہوا ذرا وہ سنائیے گا جی. جی 24 چینل کو, سما کو, 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. یہ ہے انہوں نے کہا تھی کہ 24 کو, 92 کو, سما کو اور ARY نیوز کو اشتہار نہیں دینے, بند کر دینے ہیں. تو کچھ دیر پہلے چوہدری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب نے, حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اعتراف جرم ہے اور اس اعتراف جرم کے نتیجے میں اب وہ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور ریفرنس بنے گا کہ مریم صفدر صاحبہ کس حیثیت میں پرائیویٹ, ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا, وہ کس حیثیت میں یہ احکامات جاری کر رہی تھیں اور کیا کر رہی تھیں, اور وہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل قائم کیا ہوا تھا اس کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے تھے وہ کر رہیں گے. لیکن آج جو اعتراف کیا مریم صفدر صاحبہ نے وہ ذرا سنیے جی کیا کیا. پہلے وہ ذرا اچھا جی ابھی ذرا تیار ہو رہا ہے تو چوہدری صاحب یہ نہیں بتا رہے, اس طرح تھوڑی تیار ہو رہا ہے, یہ ابھی وہ ایڈٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ قریب تھا. چوہدری صاحب یہ بتائیں مجھے سمپل کہ فواد چوہدری صاحب نے, پہلے تو میں بتا دوں کہ جنہوں نے کیا کہا ہے. فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ نون لیگ دور میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میڈیا سیل بنایا گیا تھا, میڈیا سیل کے ذریعے صحافیوں میں پیسے تقسیم کیے گئے, مخالفت کرنے والے صحافیوں اور گروپس کو سزائیں دی گئیں. مریم نواز نے بدنام زمانہ میڈیا سیل کی سربراہی کا اعتراف کر لیا ہے. نون لیگ کے دور میں مخالف صحافیوں کو سزائیں دی جاتی تھیں, اس میں ہم بھی شامل تھے اور ان کو شاید جاوید لطیف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ہم پہ سنگین غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا. مجھ پہ, سلمان اقبال صاحب پہ, ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف تھے رند صاحب, شاہد رند, ان پہ اور اویس توحید صاحب پہ, یہ ہم پہ ہو چکے ہیں حرب استعمال. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جی عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نون لیگ دور میں میڈیا سیل کے ذریعے 9 ارب 62 کروڑ روپے سے زائد کی فنڈنگ کی گئی. مریم نواز کہتی ہیں پارٹی میڈیا سیل تھا اور 10 ارب کے قریب فنڈنگ ہوئی اور 10 ارب تک کے اشتہارات صرف اسلام آباد میں تقسیم کیے گئے. پنجاب اور دیگر صوبوں کے اعداد و شمار الگ ہیں. مجموعی طور پر 15 سے 18 ارب روپے صحافیوں اور گروپس میں تقسیم کیے گئے. پرائیویٹ شخص کی جانب سے اتنی رقم کی تقسیم جرم ہے. پرائیویٹ فرد سے مراد مریم صفدر صاحبہ ہیں. FIA کے ماتحت یہ کیس بنتا ہے. نااہل تو وہ پہلے ہی ہو چکی ہیں. اشتہارات کا معاملہ آتا ہے تو 2 ارب کے قریب بھی نہیں ہیں. من پسند صحافیوں, چینلز اور میڈیا گروپس کو نون لیگ دور میں پیسہ دیا گیا. اشتہارات کا معاملہ آتا ہے تو ہم 2 ارب کے قریب بھی نہیں ہیں. یعنی کہ موجودہ گورنمنٹ وفاق کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھی من پسند صحافیوں اور چینلز میں پیسے تقسیم کیے. حماد اظہر صاحب صوبائی حکومتوں سے بھی تفصیلات منگوائی ہیں. مہنگائی کا واویلا کرنے والوں نے قوم کے اربوں روپے ذاتی مفادات پر خرچ کیے. فواد چوہدری صاحب کا ساؤٹ ہے جی, یہ سنائیں. یہ ایک تو FIA کے اندر بھی جرم بنتا ہے, پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں. آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گورکھ دھندا جو میڈیا کا یہاں پہ کھیلا گیا, اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
وہ پہلے وزارت اطلاعات میں ہم نے کچھ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو دے دی ہیں. باقی اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کروں گا. جی اب ذرا مریم صفدر صاحبہ کا سنائیے، پہلے ان کی وائس اور پھر اس کا سوال ہوا آج پریس کانفرنس میں اور انہوں نے اعتراف کیا. سنائیے. 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. جی ذرا سنائیے جی آج جو سوال ہوا پہلا. ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے. یہ پہلے تو سوال کرنے سے روکا گیا کیونکہ جب صحافی نے سوال شروع کیا تو ساتھ بیٹھے غالباً احسن اقبال صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آپ نے یہی پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. ذرا سنائیے گا جی، دوبارہ سنوا دیں پہلے آڈیو اور اس کے بعد اعتراف پہلے والا، یہی والا. ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے. وہ میری آواز ہے. اب جی دوبارہ پھر سوال ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد کیونکہ اگنور کیا جا رہا تھا، کیا کہنا چاہیے، اس کو روکا جا رہا تھا. پیچھے سے وہ سوالات نہیں لیے جا رہے تھے جو صحافی یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رپورٹر ہوتا ہے، اس نے پھر چانس لیا. کیا پوچھا؟ آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت کہ آپ کو اشتہارات لانے کے حوالے؟ دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں. تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا کیونکہ دوسرے سوال لے رہی تھیں. اچھا وہ احسن اقبال صاحب نہیں تھے جی، کیونکہ میں غلط سمجھ بیٹھا اور انکل پرویز رشید صاحب تھے، وہ انہوں نے فوراً بتایا. یہ دوبارہ سن لیں کیونکہ سوال آیا، رپورٹر نے پورا سوال کیا اور اس کے بعد پرویز رشید صاحب آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب نہیں یہ بات آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ نہیں آنا. تو اس کے بعد لیکن ظاہر ہے سوال ہوتا ہے، جواب تو دینا پڑتا ہے. سنائیے جی ذرا دوبارہ. آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت کہ آپ کو اشتہارات لانے کے حوالے؟ دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی کہ وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں. تو میں یہ بات سامنے آ گئی اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا جی چودھری صاحب. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، یعنی خود تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وہاں ایک سیل بھی چلا رہی تھی اور پارٹی کا کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں سیل چلانے کا مقصد. اس سے پہلے ان کو نیشنل بینک کی ایک سکیم تھی لون فار سم تھنگ، اس کا یہ ان کو ہیڈ بنایا گیا تھا اور یہ اوباما کی وائف نے بھی کوئی فنڈ پاکستان کے لیے ریلیز کرایا تھا، اس کا بھی گھپلا ہوا ہے سندھ میں، اس کے اوپر بھی آج تک کچھ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد کوئی پارٹی ہائی کورٹ میں گئی، یہ ہماری کمپیٹنٹ ٹیم ہے، ذیشان کو کہیں یہ ذرا نکلوائے. وہ وہاں ورڈکٹ دینے لگے تھے کہ ان کو کس طرح نائل شخص کو آپ نے بنایا، ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو شی واز فورس ٹو ریزائن، ان کو استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ گئی تھی. لیکن پی ایم ہاؤس سے ڈوریاں ہلانے کا کام انہوں نے بند نہیں کیا اور آج انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے. اب ان کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. اور گورنمنٹ کیوں سوئی ہوئی ہے اتنی دیر سے، کوئی ایکشن نہیں لیا.
بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب. اچھا وہ دیکھو ساکم نثار کے منہ میں یہ ڈالے ہوئے الفاظ کہ وہ جو اس کی مریم کی تو بنتی نہیں ہے. بھائی وہ جج وہ نہ ان کے پاس وہ کیس ہے نہ لینی نہ دینی، یعنی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جی یعنی اپنے حق میں ایک گواہی دے رہی ہے اور ساتھ ان کو مسلسل گالیاں بکی جا رہی ہیں. میرے خیال ہے ذہن میں ان کے وہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سیف الرحمان والی وہ ساری کیس بنا رہے ہیں، وہ سارا تھا ذہن میں، وہ چل رہا ہے اصل میں. جہاں سے پھر یہ بات بتاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے جی کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر جو نہیں چاہتے کہ افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے، جو نہیں چاہتے جوڈیشری کو بدنام کیا جائے، جو نہیں چاہتے کہ ایک ایسا نیریٹو ایک فارن فنڈنگ والا وہ لے کے آیا جائے. لیکن ان کی آواز ذرا کم پڑتی جا رہی ہے، کمزور پڑتی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز میں. ایک بریک کے بعد مزید کچھ انکشافات ہیں وہ بھی آپ کو بتانے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب آج شہباز شریف صاحب مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اس گروپ کا کوئی بھی بندہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا پریس کانفرنس میں. وہ سن لے کہ اندر سے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو 2-3 ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن میں جو سینئر موسٹ آدمی ہیں جو ایک بڑے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ سخت الفاظ میں یہ جو ویڈیو اور آڈیو لیک کرنے کا، اپنے آپ کو بری ذمہ کرانے کے لیے، اپنے آپ کو والد کو ہیرو اور اپنے آپ کو ہیروئن بنانے کے لیے جو تماشا لگایا ہوا ہے، انہوں نے کہا جب ہی ہم نون لیگ یا پی ڈی ایم یا کوئی ہمارے مخالف جو ہے اتحاد کوئی اپنی کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا چرا گھونپ دیتی ہیں کہ ہماری کیتی کرائی جو ہے وہ کنویں میں چلی جاتی ہے اور یہ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں. اب بھی انہوں نے یہ جو یعنی جھوٹ اور جال سازی پر مبنی ایک ساکم نثار صاحب کے بارے میں رپورٹیں چلائی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی گورنمنٹ کی لیز آف لائف جو ہے ان کو ملی ہے اور ہمارا کیس اور بیانیہ تباہ ہو گیا ہے. اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اپنا دفاع ہے تو جا کے وہاں ثابت کر دیں کہ یہ فلاں ذرائع تھے، وہاں سے ہم نے پیسے لیے کمائے اور یہاں جا کے ہم نے پراپرٹی لے لی. اس طرف آج تک نہیں آتے. آج بھی ڈٹائی سے وہ ساکم نثار ہے بھی غلط اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کی حمایت کر رہے ہیں لیکن ہے وہ غلط. وہ ذہن میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں ملک قیوم جسٹس قیوم کے جملے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. جو سینیٹر سیف الرحمان کی ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی وہ جملے گھوم رہے ہوتے ہیں. پیراگراف 22 میں وہ بتا چکے ہیں کہ مجھے وہ ریلیف چاہیے. اب آتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف صاحب اس سارے پروسیس سے وہ کہہ رہے ہیں، حمزہ شہباز بھی، کہ جب بھی ہم کوئی تھوڑا سا سپیس ملتا ہے پولیٹیکلی مریم صفدر صاحبہ آ جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی کام دکھا دیتی ہیں. خواجہ آصف صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کی کر رہے ہیں کوئی نہ ایگزٹ پلان ہونا چاہیے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. سنائیے جی. ڈائلاگ ہونا چاہیے ایک نیشنل سطح کے اوپر. اگر بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں کہ اس ملک کو اس طرح چلانا ہے تو یہ بڑا احسان ہوگا. سب کو بیٹھنا چاہیے. میں کوئی 1 یا 2 اداروں کی بات نہیں کر رہا. ایگزٹ پلان ہونا چاہیے. آپ نے بالکل یہ جو فکرہ کہا ہے، ایک فکر میں آپ نے سارا معاملہ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ نے خود جواب دے دی. میرے ذمہ لگا دیں. اب آپ بٹھائیں تو صحیح. میرا لیڈر میاں نواز شریف ہے، میں انہیں پیریاں ہاتھ لا لواں گا. ایسی کیڑی گل ہے؟ ایگزٹ پلان دیں، کوئی نہ کوئی آنا چاہیے اور میں نواز شریف صاحب کے پاؤں پڑ جاؤں گا، پیریاں ہاتھ لا لواں گا، لیکن آنا چاہیے. یہ تمام اداروں کو آنا چاہیے. یہ سارا کچھ ایک طرف یہ پیرالل کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف مریم صفدر صاحبہ ہیں. کل یہی بات جب جاوید لطیف صاحب سے پوچھی کہ اگلا اگر آپشن دیا جائے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا عمران خان تو آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا جی ہم تو عمران خان کے ساتھ جائیں گے کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائے، شہباز شریف نہ بنے. تو یہ بھی بات ہوئی. اور اس کے بعد جیسا اگلی بات ہے اسی پہ جو کچھ ہوا، وزیر اعظم عمران خان بھی آج بولے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو
کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا۔ بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں ہوا، سارے ہی مانگ رہے ہیں، عدالتیں بھی مانگ رہی ہیں، یہ 2 منٹ میں یہ مقدمہ ختم ہو سکتا ہے، یہ بننا ہی نہیں تھا، یہ سزائیں نہیں ہونی تھی، یہ ٹرائل ہی نہیں ہونا تھا اگر اس بات کا جواب دے دیا جاتا۔ اب باتیں جی واپس جو میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا، اور وہ صرف میڈیا سیل صرف یہ نہیں کہ پیسوں کی بندر بانٹ ہو رہی تھی، بلکہ آزادی صحافت کا صحیح معنوں میں گلا دبایا جا رہا تھا۔ جو میڈیا ہاؤسز، جو میڈیا چینلز گورنمنٹ کی آواز، گورنمنٹ کی جو خامیاں ہیں وہ بیان کرتے تھے، ان کے بارے میں حکم آتا تھا کہ ان کا معاشی قتل شروع کر دیں۔ معاشی قتل کیا گیا۔ کیا ان میڈیا ہاؤسز کے جو کارکن ہیں کیا وہ صحافی نہیں تھے؟ کیا ان کی کوئی زندگی نہیں تھی؟ کچھ نہیں، لیکن اس وقت بھی ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری صحافتی تنظیمیں بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرف جاتی ہیں جو تگڑا ہو، تو اس وقت بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اے آر وائی کو 8 کروڑ کے ابھی وہ تفصیلات آ گئی ہیں، اے آر وائی کو 8 کروڑ کے اشتہارات دیے گئے، ایکسپریس کو 2.25 ارب کے اشتہارات دیے گئے، اور دنیا کا نمبر تھا 1.1 بلین یہ، اور جیو کا، ڈان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ ان کو کیا دیا گیا۔ تو یہ آزادی صحافت ابھی پچھلے دنوں چوہے صاحب سیمینار ہوا، اور اس پہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ جناب فریڈم آف ایکسپریشن اور کرمنلز کو بھی بولنے کی اجازت ہے، سب کو بولنے کی اجازت ہے۔ جو فارن فنڈنگ سے پروگرام لاہور میں ایک باقاعدہ طور پہ اہتمام کیا گیا، پاکستان کو گالیاں دینے کا پلان تھا، اس پہ بھی انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ اس لیے کہ وہ لبرلز کا معاملہ نہیں تھا، وہ فارن ایجنڈا نہیں تھا، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اب ذرا سنائیے جی، اور بھی کچھ ہو رہا تھا صاحب، یہ بتاتے ہیں کہ ہم مختلف سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگز ہوتی تھیں، سیکورٹی کونسل کی، ان کی ہم آوازیں سنتے تھے، اور وہاں سے پھر ٹک کر، کیونکہ بحث یہ چلی تھی کہ اس میں اپوزیشن بھی گئی ہوئی تھی، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی، مسلم لیگ نواز بھی، یہ سارے تھے، اور تحریک انصاف بھی تھی، لیکن فواد چوہدری صاحب ساتھ ہیں۔ پہلے زبیر صاحب کی گفتگو ان کو سنواتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ میرے پاس کل کی ان کی سٹیٹمنٹ، کل 12 بجے کی، اندر کہا کہ آپ نے لیڈ کیا ہے بہترین طریقے سے، میرے پاس پوری لکھی ہوئی ہے سٹیٹمنٹ ان کی۔ شاہ صاحب نہیں، میں میڈیا سیل میں تھا، اور میں بالکل رسپانسبلٹی لیتا ہوں کہ جو ٹکر چلانے میں ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا، ہم نے آپ کے ہر چیز جو آپ نے کہا تھا ہم نے ٹکر چلایا تھا۔ بھائی جب میٹنگ میں بریک ہوئی تھی، بریک کے دوران سب لوگ باہر آ گئے تھے، آپ لوگ بھی باہر آئے تھے، کیا وہ کانٹینٹ جو ریلیز کیا گیا تھا وہ غلط تھا؟ کون سا کانٹینٹ؟ ہم کوئی سن تھوڑا رہے تھے، یہ آپ نے کہاں سے الزام لگا دیا کہ ہم بیٹھ کے میڈیا سیل میں سن رہے تھے؟ زبیر صاحب آپ نے خود کہا، آپ کے الفاظ ہیں، ریپیٹ کیجئے، ابھی پروگرام نکل گئے، میں نے کیا کہا؟ ہم میڈیا سیل میں بیٹھے سن رہے تھے۔ جی ایک لفظ کا بربیٹم ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ سن لیں، میں چیلنج دے رہا ہوں سر۔ یہ میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہوتے تھے، بند کمرے کے اجلاس ہوتے تھے، سیکورٹی میٹنگز ہوتی تھیں، وہاں سے ٹکر نکالتے تھے اور جاری کرتے تھے، یہ بات ہو رہی ہے۔ فواد چوہدری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ چوہدری صاحب یہ آج تو اعتراف بھی ہو گیا، اور اعتراف جرم، تو اس پہ اب کیا ہے گورنمنٹ کا پلان؟ اس پہ دیکھیں، ابھی تو صابر شاکر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی صرف 10 ارب روپے کے اشتہار جو وفاقی حکومت کے ہیں، ابھی صرف ان کی تفصیل جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اوور آل 30 ارب روپے کے لگ بھگ اشتہار جو ہیں وہ دیے گئے، اور ان اشتہارات کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹوں میں مجھے امید ہے کہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پہنچ جائے گا، تو وہ دے دوں گا۔ اب پرابلم اس میں دیکھیں یہ ہے کہ 1-2 باتیں تو سمپل بات ہے کہ جو ہمارا لا ہے اس میں جو پرائیویٹ انڈیویجول ہے وہ سرکاری پیسے کو اس طرح سے استعمال کرے گا
تو وہ تو کرمنل کیس ہے سیدھا سیدھا. اب ان کے اس اعتراف کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے خلاف جو کرمنل کارروائی ہے وہ لانی پڑے گی عمل میں. اور لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے آپ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ کیا اس کو آپ دیکھیے کہ ہمیں جو چودھری غلام حسین روز ہمیں ڈانٹ پلاتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہوئی، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا مقابلہ کتنا بڑا ہے. اب جہاں 30 ارب روپیہ خرچ ہوا ہو، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ گاڑی کا پیٹرول بھی جو ہے وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو جو ہے وہ زیادہ تیل لگ جائے گا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے تو حساب کتاب ہی اور ہیں، ہمارے بڑی زیادہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے اور روپے کا استعمال بھی جو ہے وہ بڑا اس کو دیکھ بھال کے جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اب اتنا ہی بڑا جو چیلنج ہے اس کا ہمیں سامنا ہے، اور اسی لیے میں نے کل یہ گلہ بھی کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو ہیڈ لائنیں لگتی ہیں، جب نیچے آتی ہیں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. اور ہر 3 مہینے بعد ہمیں ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے، اور یہی جو میڈیا سیل ہے اور اس کی وجہ سے یہ ایک جو جس قسم کا نیٹ ورک بچھایا گیا میڈیا میں، اس کی وجہ سے ہمیں اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آج ان کا اعتراف ہے اس کے بعد ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں، اور جو ہی یہ ہماری تحقیقات ایک انٹرنل انفارمیشن منسٹری کی تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ پھر ہم صحافتی تنظیموں کے سامنے بھی معاملات رکھیں گے اور جو اس کے قانونی معاملات ہیں وہ بھی. اچھا، ایک اور چیز آپ کو سنواتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی، وہ سنیے فواد صاحب، اور ذرا اس پہ جواب دیجیے گا کہ ابھی بھی کوئی ایگزٹ پلان پہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزٹ پلان ہونا چاہیے، ذرا سنائیے گا جی. ڈائلاگ ہونا چاہیے ایک نیشنل سطح کے اوپر. اگر بیٹھ کے اپنے معاملات طے کر لیں کہ اس ملک کو اس طرح چلانا ہے تو یہ بڑا احسان ہوگا. سب کو بیٹھنا چاہیے، میں کوئی 1 یا 2 اداروں کی بات نہیں کر رہا. ایگزٹ پلان ہونا چاہیے. آپ نے بالکل یہ جو فکرہ کہا ہے، ایک فکر میں آپ نے سارا معاملہ جو سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ نے خود جواب دے دی. میرے ذمہ لگا دیں، اب بٹھائیں تو صحیح. میرا لیڈر میاں نواز شریف ہے، میں پیریاں ہاتھ لا لواں، ایسی کیڑی گل ہے؟ چودھری صاحب، ایک طرف بدنام کیا جا رہا ہے، باقاعدہ کمپین لانچ کی جا رہی ہے فوج پاکستان کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، دوسری طرف یہ ہو رہا ہے، تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو ایک بڑی ہی منظم ہے، یہ بھی کوئی پہلا ان کا سٹائل نہیں ہے، یہ ہمیشہ یہ کرتے تھے. جب آپ کو جہانگیر کرامت صاحب کے دور سے آپ شروع ہو جائیں تو ایک گروپ جو تھا وہ منتیں ترلے کرتا تھا، دوسرا گروپ دھمکیاں دیتا تھا، پھر اس کے بعد پرویز مشرف صاحب، بلکہ اس سے بھی پیچھے جو یاد ہوگا چودھری صاحب غلام حسین صدر اسحاق خان صاحب کی طرف چلے جائیں. ہاں نہیں، اس جنرل آصف نواز صاحب جب تھے ہمارے آرمی چیف، اس وقت جو تھے وہ، اگر آپ اظہر سہیل صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیں نا جی، اس میں انہوں نے کہا بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے آرمی چیف کو جو BMW جو ہے وہ آفر کی، اور اس کی جو اس کا وہ کی چین تھا وہ ہیرے کا تھا، اور اس پہ ان کو بڑا غصہ چڑھا اور ان کی بڑی کلاس دی. لیکن وہ اس وقت بڑے میاں صاحب یہ رول ادا کرتے تھے، اور بعد میں ان کا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا. اور اب پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کیا. پرویز مشرف صاحب کو جب جوائنٹ چیف آف آرمی صاحب بنایا گیا تو اس وقت انہوں نے کہا، بڑے میاں صاحب نے کہا کہ میرے 3 نہیں 4 بیٹے ہیں، اور جب اس کے بعد پھر آپ کے سامنے انہوں نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ خراب کیا. تو یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ ان کے چلتے رہتے ہیں. وہی پالیسی جو 90s میں تھی وہ اب تک وہ یہ اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. ایک گروپ ان کا منتیں ترلے کرتا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ سازشیں کرتا ہے، اور یہ جو سازشوں والا ٹولہ ہے اس وقت وہ سارا کام بنڈیا ہے. مریم نواز جو ہے اس وقت، اب یہ دیکھیں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ جو ٹیپیں بنانے کا کام ہے، آج ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اگر آپ دیکھیں تو، جو اس نے کہا ہے کیپٹن صفدر نے کہ ایک اور فلم جو ہے وہ ہم جاری کرنے والے ہیں جس کا بہت زیادہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اصل میں انہوں نے یہ جو میڈیا سیل جب کریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر اتنا بڑا پیسہ انہوں نے خرچ کیا اربوں روپے، اس میں انہوں نے یہ پھر لوگ بھرتی کیے جو کہ ٹیمپر کر سکیں ویڈیوز کو. لہٰذا انہوں نے مختلف لوگوں کی
ججز کی، اپنے لوگوں کی، ہر جگہ کی ان کی فلمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ فلمیں رکھی ہوئی ہیں، وہ زیادہ تر ٹیمپرڈ ویڈیوز ہیں. اور لیکن ابھی چونکہ اس معاملے کے اوپر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں روزانہ، میرا یہ خیال ہے. لیکن اس طرح تو بڑی ایک انفارچونیٹ پالیٹکس ہے جو اس وقت یہ پورا فیملی کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ پوچھیں گے؟ لیکن ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے فواد چوہدری صاحب. کل وہ چینل پر بیٹھ کے انہوں نے صابر شاکر اور غلام حسین کو براہ راست دھمکیاں دی ہیں، تو حکومت سوئی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب کے اور انفارمیشن منسٹر کے علم میں نہیں ہے. بھائی ہماری ایف آئی آر تو درج کریں ان لوگوں کے خلاف کہ یہ نواز شریف اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں. پہلے بھی حملے کراتے رہے ہیں، آپ کے سامنے وکٹم بیٹھا ہے، اور اب پھر یہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں. جب ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، ان کا فیس نہیں ہے، اور لوٹ مار کے علاوہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو یہ آ کے یہ شروع ہو گئے. یہ بات ٹھیک ہے تو سب، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور بات ہم نے جو پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ ساڈے تے نہ رہنا، اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں اچھا فواد صاحب ایک اور شارٹ سنواتے ہیں، وہ ہے خورشید شاہ صاحب کا. کل انہوں نے بھی ایک بات کی ہے، ذرا سنیے اور اس کے بعد بتائیے کہ یہ کتنا قابل عمل فارمولہ ہے. ذرا سنائیے گا جی خورشید شاہ صاحب کو. پہلے نیشنل اسمبلی کے لیے ہمیں سوچنا ہے، اداروں میں بھی یقین ہے کہ کم سے کم اب ٹیلی فون کال نہیں جائیں گے. ٹیسٹ کیس کر لیں گے نا، ٹیسٹ کیس اسپیکر بھی ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ہے. جس دن ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کامیاب ہو گیا تو وہ خود ہی گھر چلے جائے گا کہ بھائی اب گھر چلو. اسٹیبلشمنٹ ہم سے تعاون کر لیں، جو کچھ ہونا چاہیے 3-4 مہینے کے اندر ہونا چاہیے. چوہدری صاحب 1 منٹ ہے ہمارے پاس، ذرا اس کا جواب دے دیں. اور اس کا جواب یہی ہے نا کہ آپ منتیں ترلوں پہ آ جائیں اور یہ کہیں کہ بازی اس کو ہمارے ساتھ یہ سارے جو ہے نا بیسکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کو باہر گالیاں نکال رہے ہیں، فوج جوڈیشری کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور صرف ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے، یا آپ بلیک میل ہوتے یا آپ ہم پہ رحم کھا کے، دونوں طریقوں میں سے کسی پہ ہمارے ساتھ آپ جڑ جائیں. تیسرا ان کی کوئی اور یہ اپنے پاؤں کے اوپر یہ پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے یہ دونوں، اور اسی لیے یہ منتوں ترلوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس نے مریم نے پہ بلنڈر کیا ہے دوبارہ، یہ جو ٹیپ کر کے اور چیف جسٹس اور پوری جوڈیشری کو ایک بدنام کرنے کی، یہ جوڈیشری بھی اس کو معاف نہیں کرے گی اس معاملے کو. یہ جس طرح سے اداروں کے پیچھے پڑتے ہیں نا، یہ بڑا ہی ایک بری بات. بالکل ٹھیک ہے جی. بریک پہ جانا ہے، بریک سے آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. آڈیو ویڈیو اسکینڈل کا دور ہے اور اس وقت مسلم لیگ نواز ایک ہی کام کر رہی ہے، لگتا ہے باقی سارے کام انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے آج کہا کہ ایک اور فلم آ رہی ہے جی، بلکہ ایک فلمیں آ رہی ہیں، سینما اسکوپ ہوگی، اس کا ڈائریکٹر بھی انہوں نے بتا دیا، وہ کہاں تیار ہوئی وہ بھی بتا دیا. ذرا سن لیں. اس کے بعد ایک سینما اسکوپ فلم آئے گی. سب سے سینما اسکوپ پرانے لوگوں کو پتہ ہے، پہلے فلم چلتی تھی اسکرین کے آدھے حصے میں، اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما اسکوپ فلم. اس کا مطلب ہے کہ فل اسکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والوں کو. وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے. قوم کو پتہ ہو گیا جی، ہر چیز کا پتہ ہو گیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے، کوئی کدھر گما ہوا ہے. کیا یار فلم کا کیریکٹر کیا ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر کون ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہے. جی چوہدری صاحب. جناب اور بھی انہوں نے اب بڑی مغالطات فرمائی ہیں. آج بتائیں. میں فلانے کے گھر رشتے مانگنے گیا ہوں، میں یہ کر دیا وہ کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں، اللہ معاف کرے. اور یہ ان کا کوئی اب لگتا ہے کہ کوئی بہت کالے پہ گئے ہیں، بے صبرا پن، اور کیونکہ ان کو مطلب ان کے حاصل وصول کچھ نہیں ہو رہا، تو دے ہیو بیکم امپیشنٹ. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ساری پلاننگ اس لیے کی گئی ہے کہ شہباز شریف اینڈ حمزہ شہباز، ان کو جو سپیس مل رہی تھی کافی ساری پولیٹیکل، اور وہ ان ہو گئے تھے، پارٹی پہ بھی ان کی گرپ ذرا مضبوط ہو گئی تھی. پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں پی ڈی ایم کے فورم پہ، اور خاص طور پہ جو پارلیمان کے اندر متحدہ اپوزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب مسلسل رابطے کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں کو، اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کا شاٹ سن لیں، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارا پروجیکٹ لانچ کیا ہے مریم صفدر صاحبہ نے. ذرا سنائیے جی.
جو PDM میں رفٹ آئی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ رفٹ وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، ہیل ہو گئی ہوئی ہے۔ 5-7-10 دن پہلے جو مظاہرہ ہوا ہے اس کے بعد یہ بالکل یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری پارٹیاں جو ہے نا ایک اتحاد میں ضم ہونے کے لیے تیار ہیں، اتحاد میں ضم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔